بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی پیاری بہنوں کو ناپاک کپڑے اور پاک کپڑے کس طرح دھوئے جاتے ہیں یہ ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاک کپڑے کیا ہوتے ہیں اور ناپاک کپڑے کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ناپاک تصور کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ ناپاک نہیں ہوتے، اور کچھ کپڑے وہ ہوتے ہیں جن کو ہم پاک سمجھتے ہیں لیکن وہ پاک نہیں ہوتے۔ جب ہم کپڑے دھوتے ہیں گھر کے تو ہم اپنے گھروں میں واشنگ مشین کا استعمال کرتے ہیں، اور اس بات کا خوب دھیان رکھا جائے کہ واشنگ مشین میں سارے کپڑے اکٹھے نہیں ڈالنے چاہیے، بلکہ ناپاک کپڑوں کو الگ کر لیا جائے اور پاک کپڑوں کو الگ کر لیا جائے۔ کپڑوں کو دھونے سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ جو کپڑے ڈسٹ وغیرہ سے گندے ہو جاتے ہیں وہ ناپاک بھی ہوں، یا جو کپڑے صاف ہیں ان پہ ڈسٹ وغیرہ مٹی اتنی نہیں ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ پاک ہوں۔ تو ناپاک کپڑے وہ ہوتے ہیں جن پہ نجاست لگ جائے، اور نجاست شرعی اعتبار سے وہ ہوتی ہے جو دیکھنے میں نظر آئے، جس کی رنگ بو یا جو داغ چھوڑ جائے وہ نجاست ہوتی ہے، یا نجاست وہ ہوتی ہے جو ہمارے جسم پر لگے تو دھوئے بغیر ہمارا جسم پاک نہ ہو، وہ نجاست ہوتی ہے۔ تو ایسی نجاست اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو ان کا پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ کپڑے جتنے بھی صاف ہوں، ہم نے ایک دن کے لیے پہنے ہوں اور اس پہ نجاست لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کپڑے جو ہم پہنے رکھتے ہیں اور ان سے نماز وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں، وہ صرف میلے ہو جاتے ہیں مٹی وغیرہ لگنے سے، تو میلے تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ اس لیے ان دونوں کپڑوں کو الگ کر لینا چاہیے۔ جو کپڑے صرف پاک ہیں اور دھونے والے ہیں ان کو الگ کر لیا جائے، اور جو ناپاک ہیں ان کو الگ کر لیا جائے۔ تو ناپاک کپڑوں کو سب سے پہلے ہم نے مشین میں ڈالنے سے پہلے پانی سے پاک کرنا ہوگا، اس کی نجاست کو دور کرنا ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ناپاک کپڑے کو ہم ایک ٹب میں لیں اور ٹب میں اس کی سب سے پہلے وہ نجاست والی جگہ دھو لیں، اور پھر اچھے طریقے سے اس کو نچوڑ لیا جائے۔ نچوڑنے کے بعد ٹب کا پانی گرا دیا جائے، پھر ٹب کو تھوڑا سا دھو کے پھر اس میں پانی بھر لیں، اور اس کپڑے کو دوسری مرتبہ ہم اچھے طریقے سے ڈبو کے اور نجاست والی جگہ کو مل کے دھو لیا جائے، اور پھر اچھے طریقے سے اس کو دوسری مرتبہ نچوڑا جائے۔ جب اچھے طریقے سے ہم نچوڑ لیں گے تو ٹب کا پانی پھر گرا دیں، اور پھر اس ٹب میں تیسری مرتبہ ہم پانی لیں اور اس کپڑے کو اس میں بھگو کے اچھے طریقے سے اس کو مل لیں، اور پھر اس کو نچوڑ لیں اور پھر ٹب کا پانی گرا دیں۔ اس طریقے سے یہ ناپاک کپڑا اب بالکل پاک ہو گیا ہے، چاہے ہم نے اس میں سرف صابن وغیرہ استعمال نہیں کیا لیکن پھر بھی اس کی نجاست دور ہو گئی اور یہ پاک ہو گیا۔ نمبر 2، ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ٹب میں دھو کے اس کو پاک کیا، تو اس کا دوسرے طریقے سے ہم اس طریقے سے بھی پاک کر سکتے ہیں کہ ایک ٹوٹی کھول کے یہ نل یا نلکا وغیرہ اس کے نیچے اس کپڑے کے اوپر پانی اتنا بہایا جائے کہ جتنا ہم 3 مرتبہ اگر اس کو دھوتے اور اس پہ پانی بہایا جاتا تو اس کی پاکیزگی حاصل ہو جاتی۔ تو اتنے اپنے اندازے سے بہتے ہوئے پانی، تالاب کا پانی ہو یا ٹوٹی کے نیچے سے پانی ہو، تو یا نلکے کے آگے اس کپڑے کو پکڑا جائے اور نلکا چلایا جائے تو اتنا پانی بہایا جائے کہ اس کے ناپاکی اچھی طرح نکل جائے، اور ہمارے گمان میں یہ ہو کہ جس طرح ہم نے 3 مرتبہ دھوتے اور پانی استعمال کرتے تو اتنا پانی ہم نے استعمال کر دیا ہے۔ اس طریقے سے کپڑے پر نجاست ہٹانے کے لیے اس کا نچوڑنا ضروری نہیں ہے، اچھے طریقے سے اتنی مقدار میں پانی بہایا جائے تو ایک ہی دفعہ نچوڑنا کافی ہے۔ تو بہنوں، کپڑے دھوتے وقت اس چیز کا ہمیں خوب خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کپڑے دھوئیں تو سب سے پہلے ہمارے گھر کے وہ مرد جو نماز کے پابند ہیں، جن کے کپڑوں پہ ہمیں نجاست کوئی بھی نظر نہ آئے، پاکیزہ کپڑے ہوں، تو سب سے پہلے ان کو دھونا چاہیے، مشین میں ان کو دھونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ عورتیں جو نماز کی پابند ہیں گھروں میں، اللہ کرے کہ ہمارے سارے گھر والے نماز پڑھنے والے بن جائیں اور ہر گھر میں نماز کے پابند چھوٹے بڑے سب ہو جائیں، تو نمازی بندے کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ ان کو آپ مکس کر کے نہ دھویا کریں گے سب کے ساتھ، ان کو علیحدہ سے ہم مشین میں ڈالیں، پھر جب وہ نکل آئیں گے تو وہ پاکیزہ ہی ہوتے ہیں پہلے سے ہی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے ہم پھر گھر کی عورتوں کے کپڑے جو پاک ہیں
ان کو مشین میں ڈالیں، پھر آخر میں بچوں کے کپڑے، اور بچوں کے کپڑوں میں بھی وہ کپڑے الگ کر لیں جو ان کے ناپاک ہوتے ہیں، اور ان کو اس طریقے سے پاک کیا جائے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ تو ایسے ہی یہ شرعی لحاظ سے کپڑا پاک ہوگا جو طریقہ آج ہم نے سیکھا ہے، اور اس چیز کا خوب دھیان رہے کہ ہمارے کپڑے جب ہم دھو رہے ہیں تو وہ دھونے کے بعد اس قابل ہوں کہ ہم ان سے نماز بھی پڑھ سکیں، تلاوت بھی کر سکیں۔ کبھی کبھار کپڑے دھونے کے بعد ہم سب بہنیں اس بات کو خیال کرتی ہیں کہ اب ہمارے کپڑے صاف ہو گئے ہیں اور ہمارے پہننے کے قابل ہو گئے ہیں۔ دراصل وہ صاف نہیں رہتے۔ جب ہم ناپاک اور پاک کپڑوں کو اکٹھا مشین میں ڈالیں گے تو ناپاک کپڑوں کی وجہ سے وہ پاک کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں، اور باہر نکلنے کے بعد جب ہم ان کو 3 مرتبہ پانی سے پاک نہیں کیا تو وہ پاک نہیں رہتے، بلکہ سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس طریقے سے کپڑے کو دھویا جائے۔ تو ایک دفعہ میں پھر دہرا دیتی ہوں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ سے پانی سے پاک کرنے کے بعد ہم مشین میں ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح ہم پاک کپڑے استعمال کرنے کے قابل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کپڑے سارے کے سارے ناپاک رہیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے پاکیزگی کا خیال رکھیں، تاکہ ہماری عبادات بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوں اور ہمارے گھروں میں اسلام کا بول بالا ہو۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔